زمین سے تقریباً 80 ملین لائٹ ایئرس کے فاصلے پر ایک ستارہ ایکسپلوڈ ہوا ایک گیلیکسی میں، اور اس کی جو پہلے منٹ ہیں اس ایکسپلوژن کے، وہ یہاں پر زمین پہ ایک اسٹرانومر نے کیپچر کیا۔ آئیے اس سلسلے میں بات کرتے ہیں کائناتی گپ شپ میں۔ ستارے بڑا لمبا عرصہ رہتے ہیں۔ ہمارا اپنا جو سورج ہے وہ تقریباً 4.5 ارب سال پہلے یا 4.5 بلین سال پہلے وہ بنا تھا زمین اور باقی سیاروں کے ساتھ، اور ابھی اس کی عمر جو ہے وہ اگلے 4.5-5 ارب سال تک رہنی ہے۔ یعنی کہ ہمارے سورج جیسے ستارے جو ہیں وہ تقریباً 10 ارب یا 10 بلین سال تک وہ رہتے ہیں۔ لیکن جو ستارے اس سے بڑے سائز کے ہیں، 8 گنا 10 گنا 15 گنا جو بڑے سائز کے ستارے ہیں، وہ کم عمر رہتے ہیں، 10 ملین سال، بلین کے بجائے ملین۔ اور جب وہ ان کے زندگی کا اختتام ہوتا ہے تو وہ ایک بڑا ایکسپلوژن ہوتا ہے، جو کہتے ہیں اسٹرانومرز سپر نووا۔ اور سپر نووا ایکسپلوژن میں کچھ عرصے کے لیے، تھوڑی سے دنوں کے لیے، ایک ستارہ جو ہے وہ تقریباً تمام اپنی کہکشاں کی برائٹنس اتنا بڑا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کی برائٹنس اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ 200 ارب ستاروں سے بھی زیادہ۔ تو زمین سے تقریباً 80 ملین لائٹ ایئرس کے فاصلے پر ایک گیلیکسی ہے جس کا نام ہے NGC 613۔ بیسکلی یہ ایک کیٹلاگ ہے NGC، اور اس میں 613th آبجیکٹ جو ہے وہ یہ ایک عام سی گیلیکسی ہے۔ اس گیلیکسی میں ایک ستارہ 10 ملین سال تک وہ زندہ رہتا رہا، آرام سے اس کی فیوژن ہوتی رہی، اس کے کور میں ہائیڈروجن سے ہیلیم بنتی رہی اور مختلف ایلیمنٹس اس کے حساب سے اس کے کور میں بنتے گئے۔ اور پھر ایک دن تقریباً 80 ملین سال پہلے وہ ستارہ ایکسپلوڈ ہوا، مگر کیونکہ وہ اتنی دور ہے کہ اس کی روشنی ہم تک پہنچتے پہنچتے اس ایکسپلوژن کی اس کو تقریباً 80 ملین سال لگے۔ ستمبر 2016 میں ایک اسٹرانومر تھا وکٹر بیوسو، وہ روزیریو ایک شہر ہے ارجنٹینا کا، وہاں کے اوپر اس نے ایک ٹیلیسکوپ کے لیے ایک نیا کیمرہ خریدا تھا۔ ٹیلیسکوپ ایک اچھی ٹیلیسکوپ ہے، 16 انچ کی ٹیلیسکوپ، پاکستان میں بھی موجود ہیں۔ اور وہ اس نے ڈیجیٹل کیمرہ ایک خریدا، تو اس نے کہا کہ رات کے وقت نے کہا کہ میں ذرا ٹیسٹ کروں کہ یہ ڈیجیٹل کیمرہ جو ہے وہ کیسا ہے۔ اور اس نے ایک جہاں پہ گیلیکسیز ہیں NGC 613 اس علاقے میں، اس نے اس کی طرف ٹیلیسکوپ کو پوائنٹ کیا اور کافی سارے اس نے ایکسپوجرز لیے، مگر کیونکہ اس کا کیمرہ زیادہ نیا تھا، نارملی جو ہے اسٹرانومر تصویریں لیتے ہیں، ڈیجیٹل امیجز لیتے ہیں اور پھر اس کو پروسیس کرتے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد یا اگلے دن یوزلی فوراً سے وہ امیجز نہیں دیکھتے۔ لیکن وکٹر بیوسو کیونکہ اس کا نیا کیمرہ تھا، تو اس نے کہا کہ میں ذرا امیجیٹلی امیجز دیکھوں کہ کیسے کام کر رہا ہے کیمرہ۔ جب اس نے ان امیجز میں دیکھا تو NGC 613، تو اس میں امیج بالکل نارمل تھا۔ اس کے بعد کہ اس کے جو باقی امیجز دیکھے تو تقریباً صبح کے 2:40 بج رہے ہوں گے، اور اس وقت اس نے دیکھا کہ 2:30 بجے کے بعد، یعنی کہ وہاں پر ایک پوائنٹ جو پہلے برائٹ نہیں تھا وہ اس کو NGC 613 کے ساتھ برائٹ نظر آیا۔ اور پھر اس نے وہ امیجز جب چیک کرنے شروع کیے تو 25 منٹ میں ایک پوائنٹ جو ہے وہ NGC 613 کا وہ برائٹ ہوتا چلا گیا، اور تقریباً اس گیلیکسی کی برائٹنس جیسا ہو گیا 25 منٹ میں۔ تو زبردست چیز یہ ہے، یا حیران کن چیز یہ ہے کہ ایک ستارہ جو ایکسپلوڈ ہوا 80 ملین سال پہلے، وکٹر بیوسو زمین کے اوپر، اس نے اس کیمرے میں کیپچر کیا اس ایکسپلوژن کے پہلے 25 منٹ۔ اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ انسانوں نے، اسٹرانومرز نے، ایک سپر نووا کو بالکل پہلے منٹوں میں کیچ کیا ہے۔
اور ہو کیا رہا ہے اس سپر نووا میں؟ ہوتا یہ کہ سپر نووا بیسکلی ایک اس کے نیچے سینٹر میں سٹار کولیپس کرتا ہے، اور اس کا جو کور ہے یا تو وہ بلیک ہول بنتا ہے یا ایک جو کس کو کہتے ہیں نیوٹران سٹار، وہ بنتا ہے بیچ میں. مگر اس کے بننے سے جیسے ہی وہ کور بنا، ٹائٹ ہوا، اس کا جو مٹیریل ہے جو اوپر سے پہنچ رہا ہے وہ ریباؤنڈ کرتا ہے، اور وہ ایک پروڈیوس کرتا ہے ایک شاک ویو. اور وہ شاک ویو جو ہے وہ ریباؤنڈ سے وہ اوپر کی طرف جانا شروع کرتی ہے، اور اوپر والا مٹیریل جو سورج کا انویلپ ہے وہ نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے بھی. اور جب وہ دونوں لیئرز جو ہیں جب وہ ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو وہ بیسکلی پورے سٹار کا جو انویلپ ہے وہ اس کو ایکسپلوڈ کرتی ہیں. اور تھوڑے سے دنوں کے لیے وہ جو ایکسپلوژن ہوتا ہے وہ تمام کہکشاں کے جو ستارے ہیں 200 ارب 300 ارب ستارے، ان کی برائٹنس جتنا ہوتا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں سپر نووا. تو وکٹر بیوسو نے جو پہلے 25 منٹ ہیں اس ایکسپلوژن کے وہ اس نے کیپچر کیا. تو ایک لحاظ سے سوچنے کی چیز یہ ہے کہ 80 ملین سال پہلے یہ ستارہ ایکسپلوڈ ہوا، اور اس طرح 10 ملین سال تک رہتا رہا تھا، اور اس کے ایکسپلوژن کو یہاں پر زمین ماں نے کیپچر کیا. ایک اور طریقے سے سوچنے کی چیز یہ ہے کہ اس ستارے کے گرد کیا اور سیارے تھے، بلکہ اگر اس ستارے کے گرد اور ستاروں کے بھی سیارے ہوں گے، اور اگر ان کے اوپر کہیں زندگی ہوئی تو اس قسم کا جو بڑا سپر نووا ایکسپلوژن ہوتا ہے، اس کی جو ریڈیشن ہوتی ہے، اس کی لائٹ انرجی جو ہوتی ہے، وہ سویلائزیشنز کو یا زندگی کو وہ وائپ آؤٹ کر دے گی. تو ہمیں نہیں پتا کہ وہاں پر اور سیارے تھے یا نہیں تھے، پرابیبلی ہوں گے، کیونکہ مجھے پتا کہ ہر ستارے کے گرد سیارے موجود ہیں. کیا پتا وہاں پہ زندگی ہو یا نہ ہو. خیال یہ ہے کہ جو بڑے ستارے ہوتے ہیں زمین ہمارے اپنے سورج سے 10-15 گنا بڑے ستارے، جس طرح کہ یہ ستارہ تھا، خیال یہ ہے کہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہاں پہ زندگی ڈیولپ ہوئی ہو کمپلیکس لائف فارم میں. مگر کیا پتا، ہو سکتا ہے کہ ہو گئی ہو ڈیولپ، لیکن کافی حد تک چانسز یہ ہیں کہ اگر وہاں پہ زندگی بھی ہوئی تو یہ جو ایکسپلوژن تھا سپر نووا کا، اس نے اس کو وائپ آؤٹ کر دیا ہوگا. مگر اگر ہم نے پازیٹیو حساب سے دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو بہت سارے ایلیمنٹس ہیں ہماری باڈی میں، ہمارے جسم میں، جس طرح آپ کا آکسیجن ہے جو آپ کے بلڈ میں ہے، یا آپ کا آئرن ہے جو آپ کے خون میں ہے، یا آپ سونا چاندی پہنتے ہیں، یہ زیادہ تر چیزیں جو ہیں وہ سپر نووا ایکسپلوژنز میں بنی. ہائیڈروجن اور ہیلیم اور لیتھیم یہ تو بگ بینگ میں بنے تھے، لیکن یہ جو کمپلیکس مالیکیول ہیں یا ایٹمز ہیں، ہیویئر ایٹمز اس کو کہتے ہیں، وہ سپر نووا ایکسپلوژنز میں بنے. تو ایک لحاظ سے یہ آپ ایلیمنٹس کی پروڈکشن دیکھ رہے ہیں تو وکٹر بیوسو نے ایک لحاظ سے ایک مومنٹ کیپچر کیا ہے کہ جب اور ایلیمنٹس بنے. ہم خود اس قسم کے سپر نووا کا رزلٹ ہیں. ہمارے اپنے جو جسم ہیں، ہماری اپنی یہاں پہ زندگی ہے، اور اس قسم کے سپر نووا ہر روز کائنات میں ہوتے ہیں. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وکٹر بیوسو کی وجہ سے ہمیں سپر نووا کے پہلے منٹوں کو ہم نے کیپچر کیا. یہ ہے کائناتی گپ شپ، اور میں ہوں سلمان حبیب.